بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے یقیناً بہت سے عنوانات ہیں، خاص طور پر ایک عنوان جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال اور اس سلسلے میں ہماری بے احتیاطیاں اور شرعی احکام کی خلاف ورزی۔ ایک حدیث شریف سے اس سلسلے میں ہم رہنمائی لیتے ہیں تاکہ مختصر گفتگو میں ہم جامع انداز میں اس بات کو سمجھ سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ صحابہ سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اجتناب کرو۔ فقالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ ہمارے لیے وہاں پر بیٹھک لگانا ضروری ہے، مجبوری ہے، کیونکہ ہم وہاں پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، روزمرہ کی ضرورت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، کہ اگر وہاں پر بیٹھنا ضروری ہے اور وہاں پر تمہارا جمع ہونا ضروری ہے، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو فرمایا کہ راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، وما حق الطریق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر۔ چند حقوق بیان فرمائے، ان میں پہلا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھا جائے، اور دوسرا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، وکف الاذی، اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکا جائے، کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، اور تیسرا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا، والامر بالمعروف، اور نیکی کا، بھلائی کا حکم دیا جائے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے اجتناب کیا جائے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو جس طرح اس دور میں راستوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے سے گفتگو کا مقصد حاصل کیا جاتا تھا، تو وہیں اگر آج کے اس دور میں ہم غور کریں اس کی روشنی میں، تو موبائل فون ہماری ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے تک اپنے خیالات اور افکار کو بھی، یا میسیجز کو، پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم موبائل کے بھی آداب اور حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، بالکل انہی الفاظ کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلا حق بیان فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے رکھا جائے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ موبائل کے معاملے میں اور موبائل استعمال کرتے ہوئے بھی نگاہوں کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ آج کا معاشرہ کس قدر بے راہ روی کا شکار ہے، نوجوان کس طرح بگڑ رہے ہیں، نگاہیں کس قدر بے حیائی کا شکار ہو چکی ہیں، تو یقیناً ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں، بازاروں میں بھی گزرتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے بھی، اور موبائل فون یا انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا جو بھی ڈیوائسز ہیں ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں اور گرفت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا کہ وقف الاذی، اور تکلیف دینے سے بچا جائے، روکا جائے۔ ہم موبائل کے معاملے میں دیکھیں تو بہت سے تکلیف کے پہلو نظر آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بہت سے لوگ کسی کا کلپ یا ویڈیو یا ادھوری کسی کی بات لے کر اس کو شیئر کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، عزتیں پامال کرتے ہیں، فیملیز کو بدنام کرتے ہیں، یا اس کے لیے موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی وائس ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، کسی کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کو ادھوری باتوں کو آپس میں جوڑ کر ایڈیٹنگ کر کے پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جوامع الکلم کا ایک انداز اختیار فرمایا، اس زمانے میں یہ بات فرمائی اور راستے کا حق بیان فرمایا، لیکن آج ہمیں یہ بات واضح طور پر مختلف انداز سے نظر آ رہی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم تکلیف سے اجتناب کریں۔ پھر فرمایا کہ ورد السلام، اور سلام کا جواب دیں۔ تو یقیناً ہم جب بھی بات کریں، چاہے وہ موبائل پر ہو، میسیجز پر ہو، یا آپس میں ہم گفت و شنید کریں، سلام ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو سلام کو اہمیت نہیں دیتے، گالی گلوچ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، گالی پر بات ختم کرتے ہیں، یا ابے تبے اور دیگر ایسے اپنے جو ان کے مختلف معاشرتی الفاظ ہوتے ہیں
اس سے وہ عموماً بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو بڑی اہمیت دی ہے، تو اس لیے سلام کیا جائے، سلام کا جواب دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیا جائے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کیا جائے۔ اگر کوئی بری بات آ جائے کسی کی طرف سے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو بجائے اس کے کہ ہم شیئر کریں، آگے پہنچائیں، بجائے اس کے ہم اس کو روکیں، اپنے اس دوست کو ہم سمجھائیں۔ بعض اوقات فحش قسم کے لطیفے شیئر کیے جاتے ہیں، کفریہ لطیفے شیئر کیے جاتے ہیں، اور صرف ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، ہم اس کو نہ سمجھاتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کو آگے وائرل کرتے ہیں۔ کس قدر یعنی یہ سنگین معاملہ ہے، کس قدر افسوسناک بات ہے یہ، تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق ناظرین عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ والنہی عن المنکر، اور برائی سے ہم منع کریں۔ غلط تصاویر اگر کوئی بھیجتا ہے، شیئر کرتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو سرچ کرنے کی عادت ہے، ہم اپنے دوستوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اگر ہم یہ ڈیوائسز دیتے ہیں یا ان ڈیوائسز تک رسائی دیتے ہیں، آج کل آن لائن ٹیچنگ کا ایک سلسلہ ہے، بچے ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، تو بچے کہاں کہاں کس طرف نکل رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں، کن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان چیزوں پر ہم نظر رکھیں، اچھی بات کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے کہ جس کی روشنی میں آج ہم اپنے ان معاشرتی مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا حل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا فہم عطا فرمائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔